حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سب سے اہم موڑ وہ تھا جب وہ اسلام کے نور سے منور ہوئے، ایک ایسا لمحہ جو نہ صرف ان کی زندگی بلکہ اسلام کی تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ ان کی شخصیت پہلے ہی مکہ مکرمہ کے لوگوں کے لیے دیانت دار، صداقت اور بلند اخلاق کا نمونہ تھی، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ان کی جستجو ایک ایسے حق کی طرف انہیں لے جائے گی جو ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ایک دن مکہ کی گلیوں میں سرگوشیوں کا شور تھا۔ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں صادق اور امین کے القابات سے نوازا جاتا ہے، نے ایک غیر معمولی پیغام پیش کیا ہے۔ وہ لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کرنے اور تمام جھوٹے معبودوں کو ترک کرنے کی دعوت دے رہے تھے۔ یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچی۔ ان کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن کیا واقعی یہ پیغام سچائی پر مبنی ہے؟ دل میں اٹھتے سوالات کے ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ ملاقات کا لمحہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے توحید اور رسالت کا پیغام پیش کیا۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام شروع کیا، حضرت ابو بکر صدیق کے دل پر ایک عجیب سکون طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ایک ایسی سچائی تھی کہ وہ ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی، لیکن دل کی گواہی کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق نے ایک آخری سوال کیا: کیا یہ واقعی وہی پیغام ہے جسے لے کر آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی محبت سے جواب دیا: ہاں، یہ اللہ کا پیغام ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں چھپی تمام بے یقینیاں ختم ہو گئیں۔ انہوں نے فوراً کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ لمحہ نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا، بلکہ اسلام کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس ایمان لانے کے بعد ان کے اندر ایک نئی توانائی پیدا ہو گئی۔ وہ دن رات اپنے قریبی لوگوں کو اس پیغام کو سمجھانے میں مصروف ہو گئے۔ ان کی دعوت پر حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور کئی دیگر صحابہ نے اسلام قبول کیا، لیکن یہ سفر آسان نہ تھا۔ مکہ کے کفار ان کے اور دیگر مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق پر کئی بار ظلم کیا گیا، لیکن ان کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ کیا یہ وہی ابو بکر تھے جو ایک کامیاب تاجر تھے؟ ان کے پاس دنیا کی نعمتیں موجود تھیں، لیکن اب وہ دنیاوی کامیابیوں کو چھوڑ کر آخرت کی کامیابی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ یہ وہ ابو بکر تھے جنہوں نے اپنی دولت غلاموں کو آزاد کرنے اور دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم سفر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہوتے؟
جیسے ہی آپ نے انہیں ساتھ چلنے کا کہا ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ہجرت کے دوران غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان پر کھیل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، جہاں تک کہ ایک سانپ کے ڈسنے کا زہر بھی ان کے ایمان کو نہ ڈگمگا سکا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ سچائی کو پانے کے لیے انسان کو ہر آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا اسلام قبول کرنا نہ صرف ایک عظیم الشان فیصلہ تھا بلکہ ایک پیغام بھی تھا کہ ایمان کا راستہ آسان نہیں، لیکن یہ وہ راستہ ہے جو دلوں کو سکون اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ السلام علیکم۔